من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل قمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ مگر انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیجا اور ہم نے ان کے شاندار باغوں کو بے فیض باغوں میں تبدیل کر دیا جن میں کڑوے کسیلے بدمزہ پھل آتے ہیں اور کچھ بیری کی جھاڑیاں تھیں اس میں۔ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کی یہ سزا دی اور ہم ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ سورہ سبا کی 16 اور 17 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا قوم سبا سے کہ جو نعمتیں تم کو دی گئی ہیں اس کو استعمال کرو اور برتو اور کھاؤ۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور کہا، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ شہر عطا کیا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہے اور تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا اور غفور ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور یہ حکم کی تعمیل نہیں کی اور اعراض کیا، اور اتنی وسیع نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی انکار ہی کرتے رہے، تکذیب ہی کرتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے گئے پے در پہ اور اللہ کا پیغام سناتے رہے ان کو، اور راہ راست پر لانے کی ان کو کوشش کی گئی، لیکن وہ غفلت سے چونکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے اور سرکشی ہی دکھاتے رہے اور غفلت ہی میں پڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی، ان کو سزا دی، اور سزا کیسی کہ جو چیز ان کے لیے انہیں حفاظت کا ذریعہ تھی، انہیں جو ڈیم جو بنائے تھے، وہ جو بند انہوں نے بنایا تھا، وہ ان کے لیے سیلاب سے حفاظت تھی اور ان کے لیے خوشحالی اور ترقی کا ضامن تھی، تو وہی چیز کو ان کے لیے عذاب اور جو ہے مصیبت اور آفت میں تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بتایا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین اس پر قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سخت سزا دی کہ ان کے ڈیم کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اندھے چوہوں کو مسلط کر دیا، اور جب اندھے چوہوں کو مسلط کیا گیا تو وہ ساری بنیادوں کو کھوکھلی کر دیے، اور جب بارش کا سیزن آیا اور جو ہے جب پانی آ کر ٹھہرا تالاب میں تو پانی کا جو زور تھا اس کو جو ہے وہ بنیادیں جو کمزور ہو گئی تھی برداشت نہیں کر پائی، اور جو ہے جیسے ہی ڈیم ٹوٹا تو سارا شہر تباہ ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پانی کا تالاب ایک ہے اور پھر ڈیم جو باندھ بنا کر رکھا گیا ہے، اور جب ڈیم ٹوٹتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ سارا شہر ڈوب گیا، ان کے سارے جو باغات اور جو مکانات اور جو چیزیں ان کی بنائی ہوئی تھیں، جو ترقی ہوئی تھی ان کی، وہ سب کے سب جو ہے سیکنڈوں میں اور منٹوں میں جو ہے تباہ ہو گئی اور سب تباہ و تاراش کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا، یعنی وہی چیز کو جو ان کے لیے جو ہے ترقی ہو رہی تھی، جس سے ان کو خوشحالی ملی تھی اور اس کی حفاظت ہو رہی تھی، وہی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کو جو ہے باغات جو دیے گئے تھے اس میں بہترین یعنی ذائقہ دار پھل اور جو ہے جو اچھی چیزیں جو دی گئی تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا، وہ تمام چیزیں بے فیض چیزوں میں بدل گئی، اور جو ہے ان کے پاس کڑوے کسیلے اور بدمزہ پھل آنے لگے، اس میں سے جھاڑ جھنکار اور جو ہے کچھ بیری کے درخت اور جھاڑیاں اور جو ہے ایسے ہی اس قسم کے درخت ان کے پاس رہ گئے وہ سیلاب کے آنے کے بعد۔ یہ اس وجہ سے ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے ان کو ان کی ناشکری کی سزا دی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ناشکری جو کی تھی تو اس کی یہ سزا تھی ان کے لیے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، اور ہم نے ان کے اور ان کے قرب و جوار کی بستیوں کے درمیان یعنی برکتیں رکھی تھی۔ یہ بستیاں شاہراہ عام پر واقع تھی، اور سیر و سیاحت کے لیے ہم نے ان میں ایک اندازے سے قریب منزلیں رکھی تھی کہ نبی کے ذریعے ہم نے ان کو حکم دیا کہ ان میں ایک بستی میں سہولت کے ساتھ رات دن امن کے ساتھ بلا خوف خطر چلتے پھرتے رہو۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ اور دیگر نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر کے رکھ دی تھی۔ یعنی ان کا شہر جو تھا شہر مارب، اس سے جو ہے ملک شام کا جو ہے ایک راستہ بڑا طویل راستہ تھا، کوئی قریب کا ملک نہیں تھا ملک شام شہر مارب سے، اور اس میں راستے ناہموار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے بہترین انتظامات کر دیے تھے ان کے لیے، ان کے سفر کے لیے، کہ ایسے متوازن اور جو ہے مناسب اندازے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی بستیاں بنا دی تھی راستے میں جو شاہراہ عام پر واقع ہوئی تھی۔ یعنی راستے میں چلتے چلتے ہائی وے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی بستیاں بنائی تھی، اور ایسے بہترین اندازے سے متناسب اندازے سے بنایا گیا تھا۔ تو اس کو جو ہے یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر جو ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے صبح میں، اور دوپہر تک اس کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی بستی مل جاتی تھی کہ وہاں پر ٹھہر کر وہ جو ہے یعنی آرام کر سکے، اور کھا پی کر جو ہے پھر سے دوبارہ جو ہے تازہ دم ہو کر وہاں سے سفر جاری کر سکے، اور پھر دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد پھر وہاں سے نکلتا تو شام کے ہونے سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے کوئی اور دوسری بستی میں پہنچ جاتا، پھر وہاں پر رات کو گزار سکتا۔ اور یہ ساری بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے امن و امان قائم کر دیا تھا، یعنی وہاں پر کسی قسم کا کوئی چوری یا ڈکیتی نہیں ہوتی تھی، اور کوئی جو ہے راستے کے جو ہے ایسے خطرے نہیں تھے، راستہ مامون تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہترین نعمت عطا فرمائی تھی، لیکن ان ظالموں نے ان نعمت کا جو ہے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دوسری دعا مانگی۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، کہا یعنی ناشکری کی دعا کی۔ اور کیا دعا کی کہ اے اللہ یہ جو ہے جو راستے ہیں جو قریب جو بستیاں ہیں اس کو بدل دیجیے آپ، اور جو ہے اس میں دوری پیدا کر دیجیے، اور یہ بستیوں کو ختم کر کے جنگل بیابان کر دیجیے، تاکہ ہمیں جو ہے سفر کرنے کا جو لطف ہے وہ آئے۔ یعنی یہ تو سفر کرنے کا لطف اس میں ہمیں نہیں مل رہا ہے، قریب بستیاں ہیں، ایسا دکھتا ہے کہ بس شہر میں چل رہے ہیں، بلکہ ایسا دکھنا چاہیے کہ سفر میں جا رہے ہوں تو تکلیفیں ہوں، مشقتیں ہوں، جنگل بیابان ہو، خوف اور خطرے ہو، اور چوری اور ڈکیتی ہو راستے میں، تو ہم جو ہے ڈر کر اور خوف کے ساتھ جائیں، یہ مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کی جو امن و امان اللہ تعالیٰ دیے ہیں، جو آسانیاں، جو نعمتیں، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے تھے، اس کے بدلے میں یہ جو ہے مانگ رہے ہیں کہ ان کو تکلیفیں ہونا ہے، مشقت ہونا ہے ان کی راستے میں، اور جو ہے راستے معمول نہ ہونا، یہ دعائیں انہوں نے مانگی۔ یہ تو بالکل مثال ان جیسی ہو گئی جو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی محنت کے من و سلوہ اتار دیا تھا ان کے لیے، کھانے پینے کا سامان، جو حلوہ اور جو ہے ایک بٹیر جو وہ تھا پرندہ، اس کا جو ہے گوشت اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کریے تھے، اور وہ روزانہ صبح ان کو مل جاتا تھا اور وافر مقدار میں ملتا تھا۔ تو اس کے کھانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے اکتا گئے یا اللہ، وَإِذْ قُلْتُمْ فَلَنَصْبِرَ حَتَّىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے کہ ہم کو جو ہے یہ نہیں چاہیے، ہم اکتا گئے ہیں اس سے ایک ہی کھانے سے، اب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے ترکاریاں ملے، ساگ ملے، لہسن ملے، پیاز ملے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے۔ یہی جو ہے ان کا بھی حال تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، تو وہ نعمتوں سے وہ جو ہے استفادہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ ان کو تکلیفیں اور مشقتیں چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تکلیفوں ہی میں ڈال دیا، اور بتایا گیا ہے کہ یہی ان کے لیے جو ہے یعنی وہ عذاب کا باعث بنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا سیلاب بھیجا، یعنی کہ وہ جو ہے تباہ و تاراش کر دیے گئے، اور ان کو جو ہے جو دولت اور جو نعمتیں دی گئی تھی، اور پھر ان کو جو ہے جو چیزیں، جو راحتیں، جو عیش و عشرت کے جو سامان دیے گئے تھے، وہ سب کے سب قصے بن گئے اور افسانے بن گئے، یعنی صرف افسانوں ہی میں، کہانیوں میں رہ گیا وہ، ساری کی ساری چیزیں ان کی جو ہے ختم ہو گئی۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ، کہا اللہ تعالیٰ نے، اور انہیں ہم نے مختلف شہروں میں منتشر کر دیا، یعنی ایسا بکھیر دیا ان کو کہ وہ کوئی کہیں پر اور کوئی کہیں پر ہو کر رہ گئے۔ یہ مثال بن گئی عربوں کے لیے، یہ یعنی سبا کی جو قوم تھی ان کی، کہ کیسے وہ جو ہے تباہ و برباد ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے منتشر کر دیا، یعنی ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہلاکتیں اور ان کا منتشر ہونا ان لوگوں کے لیے جو ہے یعنی ایک عبرت کی نشان بن گیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہا اللہ تعالیٰ نے، ان واقعات میں ہر اس شخص کے لیے جو ہے درس و عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو صبار ہے، شکور ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ صبار اور شکور کا مطلب بہت زیادہ شکر کرنے والا، یعنی عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں اس میں ان تمام لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرتی ہیں اور بہت زیادہ شکر کرنے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی جو ہے مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں آ جائیں، نقصانات سے دوچار ہو جائیں، تو پھر اللہ کے
فیصلوں پر راضی ہو جانا اور صبر کر لینا، اور اس کو یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جب راحتیں اور خوشی کا سامان مہیا کر دیں اور ان کے لیے نعمتیں جو میں اضافہ کر دے اور خوشحالی دے دے اور تنگ دستی ختم کر دے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ایک حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو صحیحین میں ہے یہ حدیث۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے، ہر دو حالت میں جو ہے اس کو جو ہے نفع ہی نفع ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وہ کیسے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نعمت دیتے ہیں اور خوشحالی دیتے ہیں اور اس کی خوشی کی چیزیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں تو وہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ نہ صرف نعمتوں میں مزید اضافہ بلکہ آخرت کے لیے میں اس کے لیے جو ہے خیر اور نفع کے باعث بن جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کو نعمتیں اور نعمتوں میں اضافہ اور آخرت میں خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جب کبھی جو ہے اس کو تکلیف اور پریشانی اور مصیبتیں جو ہے گھر جاتا ہے اس میں، تو پھر جب وہ صبر کرتا ہے، یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی مصیبت بھی اس کے لیے جو ہے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے، یعنی ہر دو حالت اس کے لیے خیر اور نفع ہی ہے، نقصان اس کو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ یہ جو ہے یہ دونوں واقعات جو سنائے گئے ہیں اس میں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور جو ہے قوم سبا کا واقعہ۔ دونوں قوموں کو اللہ تعالیٰ جو پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے ایسی بہترین حکومت اور سلطنت اور نبوت اور رسالت سے نوازا گیا تھا کہ ایسی حکومت اور سلطنت جو ہے جو سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی ویسے دنیا میں کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ بے مثال لاجواب حکومت، ساری جو ہے نعمتوں کی بھرمار ان کے پاس تھی، اور جب ان لوگوں سے مطالبہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، احکام الہیہ کی پابندی کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، تو ان لوگوں نے اپنا سر جھکا لیا اور جو ہے عاجزی کی اللہ کے سامنے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ کیا، ان کے وقار کو بلند کیا، ان کی عزت کو دوبالا کیا، اور جو ہے ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ کر کے ان کو دنیا میں بھی جو ہے بہترین پسندیدہ بندہ بنا دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے آخرت بھی ان کی بہترین ہو گئی اور سنور گئی۔ اس کے برخلاف قوم سبا کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قوم سبا کو بھی جو ہے نعمتوں سے نوازا گیا تھا، بے شمار نعمتیں ان کو دے دی گئی تھی، نعمتوں کی بارش ان کے اوپر کر دی گئی تھی، اور ان کے لیے جو ہے پانی کا بہترین ذخیرہ جو ہے بنا دیا گیا، چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے سارے ملک میں جو ہے نہریں انہوں نے جو ہے پھیلائی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ ان کے لیے باغبانی اور کاشتکاری جو وہ کر رہے تھے زراعت کا کام، اس میں جو ہے ساری زمین زرخیز ہو گئی اور چاروں طرف سے جو ہے ان کو جو ہے بہترین پھل آنے لگے، اور پھر اس کی وجہ سے تجارت میں اضافہ اور پھر مال و دولت میں اضافہ اور سامان اسباب اور عیش میں جو ہے عیش و عشرت کے جو اسباب تھے اس میں اضافہ ہو گیا، ہر قسم کی نعمتیں ان کو جو ہے دے دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود جب ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اطاعت اور شکر گزاری کرو، تو وہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا، اپنے خالق اور مالک کو وہ بھول گئے اور نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کو تباہ و تاراج کر دیا، ان کا نام و نشان باقی نہیں بچا۔ یہ بتانا مقصود ہے، یہ اس میں یہ پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں کہ اس میں عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے، اقوام کے لیے اور افراد کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ جب جو ہے تمہیں یعنی بہترین نعمتوں سے نوازیں تو پھر اس کا شکر ادا کرنا سیکھو، اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا معاملہ بھی بالکل کم و بیش ایسا ہی ہو جائے جیسا قوم سبا کا ہوا، کہ نہ صرف نعمتیں چھین لی جاتی ہے بلکہ جو ہے تباہ و برباد بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس لیے جو ہے جب نعمتیں پاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ابلیس نے ان لوگوں کے متعلق اپنا خیال سچ کر دکھایا، بس مومنین کی ایک جماعت کے سوا وہ سب اسی کے پیچھے چل پڑے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے جو ہے ایک وعدہ کیا تھا، ایک چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قال فبما اغویتنی لأخذن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ سورہ اعراف پارہ 9 میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اس نے جو ہے چیلنج کیا تھا اللہ رب العالمین کے سامنے کہ میں آپ کے بندوں کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، لأخذن لهم صراطك المستقیم، اور پھر ان کو کیا کروں گا، بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، ساری چاروں طرف سے
سے ان کو بہکاؤں گا، گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور کہہ دیا کہ آپ کے بندوں میں بہت کم ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے۔ یعنی اس نے یہ چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے جو بات کی تھی، اس نے جو خیال کا اظہار کیا تھا، اس نے وہ سچ کر دکھایا، یعنی ایسا ہی ہوا۔ دیکھیے کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے آج؟ کیا ہم میں شکر گزاری کا جذبہ ہے آج جو ہے یعنی ہم کو یہ سوچنا چاہیے ایک لمحے کے لیے، لمحہ فکر ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے کر رکھی ہے، کیسی کیسی نعمتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم میں شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم ذرا غور کریں اور جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ جتنی نعمتیں ہم آج استعمال کر رہے ہیں، اتنی نعمتیں پچھلی قوموں نے استعمال نہیں کیا تھا، اور آج اتنی نعمتیں پانے کے باوجود بھی ہمیں ہمارے اندر قناعت پسندی کا جذبہ نہیں ہے، شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ نہیں ہے، اور دوسروں کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں، دوسروں کی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، اس کے پیچھے ہم مرے جاتے ہیں اور ان سے پھر حسد کرتے ہیں، اور پھر حسد کر کے اپنے اعمال اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کو ہم نے جو نعمتیں دی ہے اس پر تم کو شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنا اور دوسروں کی نعمتوں کا زوال چاہنا۔ یہ بہت بری چیزیں ہیں، بہت بری خصلت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے روکنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میں جو ہے اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازوں تو راحتوں سے نواز دوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ ناشکری کرے، نہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کفر کریں اور جو ہے ناقدری کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کا جو گمان تھا اس نے وہ سچ کر دکھایا، اور ہم نے اس کے پیچھے چل کر اس کی بات کو مان لیا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سب کے سب جو ہے ایسے ہی کرنے والے ہیں سوائے چند مومنین کی، ایک جماعت کے، کہ وہ سب جو ہے ایسے ہی کاموں میں لگ گئے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور ان پر اس کا کوئی زور نہ تھا، یعنی شیطان تو بطور خود ان پر مسلط ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہم نے انتقاماً اس کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اخروی زندگی پر ہماری تعلیم کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور کون اخروی زندگی کے تعلق سے شک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب پر نگہبان ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو ایسے ہی آزادی دے کر نہیں رکھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے اس کو بھیجتے ہیں، اور اگر کوئی قوم اللہ کی جو ہے ناشکری کرتی ہے تو پھر انتقاماً ان کو، شیطان کو ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ان کو بہکاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے نگہبان ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔